الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ شان دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ایذا اور اذیت دینے سے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. لیکن یاد رکھنا اہل ایمان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے حقوق رکھے ہیں. ان کی بھی حقوق کو پاسداری کرو، ان کے حقوق کا خیال رکھو. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا. جو لوگ اہل ایمان مردوں کو، اہل ایمان عورتوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں، اور وہ بھی بغیر مکتسب، بغیر کسی جرم کے. نہ ان کا کوئی حق مارا ہے، نہ ان کے کوئی مشکل، ان کے لیے کوئی ایسی بات، ایسا کام کر لیا ہے کہ ان کو اس سے کوئی نقصان ہو، پھر بھی وہ اذیت و آزار کے ماحول پیدا کرتے ہیں اہل ایمان پر. چاہے وہ اہل ایمان مرد ہوں یا عورتیں، کوئی ایسی حرکتیں کرتے ہیں فقد احتملوا بہتانا، تو پھر انہوں نے اپنے اوپر اٹھایا ہے ایک بہتان، ایک ایسی بات کا موٹا گناہ کہ جس کا وجود تو کوئی نہیں ہے، جس کے بارے میں وہ کہہ چکا ہے، لیکن بطور سزا اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے. کیونکہ بہتان کہتے ہیں الزام تراشی کو جس کے کوئی سروپا نہ ہو. کسی پاک باز انسان کو کسی غلط کام کے الزام لگانا، حتیٰ کوئی صادق اور سچا انسان کو کہہ دینا یہ جھوٹا ہے. کسی حلال خور انسان کو کہہ دینا کہ یہ حرام خور ہے. کسی اہل ایمان کو نعوذ باللہ کسی کفری لقب سے یاد کرنا، یہ سب بہتان. اس کا معنی ہے کہ جو کچھ اس کے بارے میں تم لوگ کہتے ہیں وہ تو الحمدللہ وہ نہیں ہے، لیکن تم تو تباہ ہو گئے، تم نے اپنے بربادی کے سامان پیدا کیے. فقد احتملوا، وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے آئے بہتان و اثما مبینا، اور ایسی گناہ کلہ اللہ کی نافرمانی. معاف کر لے گا اللہ آپ کو. اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح حقوق اللہ میں فرمایا والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اسی طرح حقوق العباد کے بارے میں بھی فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. جس نے اہل ایمان کو اذیت دی، زبان سے اذیت دی، اپنے ہاتھ سے اذیت دی، بغیر مکتسب، بغیر کسی جرم کے. کسی اہل ایمان کا آپ کے ساتھ کوئی دشمنی ہے جو سبب ہے کہ آپ اسے کچھ بتا دیں گے، اور وہ دشمنی ایک جائز معاملے، اس نے آپ کا حق جتایا، آپ کا مال غصب کیا، نعوذ باللہ آپ کی توہین اور عزت پر اس نے ہاتھ بڑھایا، وہ بات الگ ہے. کسی سے تمہارا اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں اور آپ اس کے گلے پڑ چکے ہیں. فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. یہ تباہ کر دے گا انسان کو. حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی اپنے نامہ اعمال دیکھ رہے تھے، مجھے یہاں حج بھی لکھا ہے، عمرہ بھی لکھا ہے. یہ کہتا ہے میں نے تو کوئی حج نہیں کی تھی، غریب آدمی تھا، میں کہاں اور حج کہاں، میں نے کوئی عمرہ نہیں کیا تھا، طاقت نہیں تھی. اس سے فرمایا جائے گا کہ تم نے تو نہیں کی تھی، لیکن حاجی صاحب نے جو آپ کا حق مارا تھا، قاری صاحب نے جو آپ کا حق مارا تھا، مجاہد صاحب نے جو آپ کا حق مارا تھا، یہ اسی کی قیمت ہے. آپ کی وہ ضائع کردہ حق کی قیمت ہے. آج آپ لیں اور وہ دیں. آپ کی گناہ اس کے کندھے پر، اور اگر آپ کے کوئی گناہ بھی نہیں الحمدللہ تو اس کی نیکیاں آپ کے کھاتے میں آ گئے. اس کے حج آپ لے کے جائیں، جنت حج کی ثواب آپ لے جائیں.
عمرہ کی ثواب آپ لے جائیں، قرآن کی خدمت اور تلاوت اور اشاعت کی سعادت آپ حاصل کریں، جو اس کے ثمرات تھے وہ آپ کے، سنبھل کے چلنا۔ اتنا آسان نہیں ہے حقوق العباد، سب سے مہنگا معاملہ حقوق العباد کا ہے، کہ جس کا حساب فرمایا کھجور کے ایک دانے کے برابر ہے، اس کا بھی خیال رکھا کرو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔